السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حارث ریاض، آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ آج ہم ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کو گاڑیوں کے خرید و فروخت میں 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کالم نگار بھی ہیں، ان کا کالم پاکستان نیوز پیپر پہ شائع کیا جاتا ہے۔ ان کی ملکی سیاسی صورتحال پہ بھی بہت گہری نظر ہوتی ہے۔ ان کا اپنا یوٹیوب چینل معاذ موٹرز کے نام پہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ٹھیک شکر۔ سر جو یہ آپ بزنس کر رہے ہیں، یہ آپ کو ابا اجداد سے ملا تھا یا یہ آپ نے خود سٹارٹ کیا؟ میرے پیرنٹس کا بزنس تو اسی سے ریلیٹڈ تھا، ان کا تھا اسپیئر پارٹس کا، بادامی باغ میں گاڑیوں کے پارٹس کا کام تھا، اور میں واحد ہوں اپنی فیملی میں جو کہ کار لائن میں آیا ہوں یہاں پر، تو ملا جلا ہی سمجھ لیں، مکس ہی سمجھ لیں، کیونکہ پیرنٹس کا اسی سے ریلیٹڈ بزنس تھا۔ پیرنٹس کی سپورٹ ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک سیکھا کار لائن کو آ کے، یہاں پر آ کے چیزیں دیکھیں، پھر وہ آہستہ 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 گریجولی پہنچے ہیں کہ وہ بزنس کو اسٹیبلش کیا۔ معاذ موٹرز کو اسٹیبلش ہوئے تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ سر یہ آن لائن ایپس آنے سے، جیسے پاک ویل، آئل ایکس ہو گیا، ان کے آنے سے کوئی فرق پڑا گاڑیوں کے اس کاروبار میں؟ نہیں، اگر اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ کسٹمر جو ہے نا اس کو سروے کر کے آتا ہے، وہاں سرچ کر کے آتا ہے، لیکن تسلی اس کی آ کے شو روم پہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر پراپرلی آپ اس کو سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، پھر آپ اس کی رسپانسبلٹی بھی ساری آپ لوگوں کی یہاں ہوتی ہے۔ گھروں میں تو یہی پوزیشن ہے نا کہ گھروں میں 90% ڈیلرز ہی انوالو ہیں، لوگوں نے رینٹ کے گھر لیے ہوئے ہیں بجائے شو روم کے، تو بس اسی میں وہ ایڈ لگا کے اسی طرح وہ گاڑیاں سیل کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بڑے زیادہ لوگوں کو فراڈ بھی ہوئے ہیں، دھوکے بھی ہوئے ہیں، سارا نظام چلتا ہے۔ لیکن جو یہاں آ جاتا ہے اس کی یہاں پر ایک شو روم دیکھ کے، مارکیٹ دیکھ کے بہت زیادہ تسلی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دھوکے سے، فراڈ سے، ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ کیا گاڑیاں مہنگی ہونے سے جو حکومت نے ٹیکسز لگائے، اس میں خرید و فروخت کم ہوئی؟ ڈیفینیٹلی بہت کم ہوئی، ظاہر ہے، مطلب وہ آج سے 3 ساڑھے 3 سال پہلے جتنے میں ایک، مطلب 2 گاڑیاں آتی تھیں، اب اتنے میں ایک آ رہی ہے، تو اوبیسلی جب آپ 30 گاڑیوں سے 15 گاڑیوں کے سرکل میں آئیں گے تو اوبیسلی آپ کا پروفٹ کم ہی ہوگا۔ تو وہی پوزیشن ہمارے ساتھ بھی ہے، گاڑیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور مہنگی ہونے سے یہ ہے کہ سیل رک گئی ہیں، وہ تو ڈیفینیٹ ہے۔ یہ آن کا کنسیپٹ کیا ہے کہ گاڑی کا آن؟ یہ سارا فراڈ ہے، بدنیتی ہے گورنمنٹ کی بھی اور کمپنیز کی بھی، کہ ان کو یہ ہے کہ لوگوں کے پیسوں سے ہی وہ گاڑیاں بنا کے بیچ رہے ہیں، آپ سے پیسے لے لیتے ہیں، 6 مہینے بعد آپ کو گاڑی دیتے ہیں، آپ ہی کے پیسے، آپ ہی کو گاڑی 6 مہینے بعد، تو پھر ظاہر ہے جس کو اینڈ یوزر ہے اس کو تو رائٹ اوے گاڑی چاہیے نا، وہ پھر بازار میں آتا ہے تو وہ پھر انویسٹر سے اس کو گاڑی لینی پڑتی ہے، تو اوبیسلی پھر وہ آن دینا پڑتا ہے۔ یہ ساری ملی جلی بھگت ہے، ملی بھگت ہے کمپنیز کی گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں اینڈ یوزر کا ہی نقصان ہے، اور جو بھی یہ پالیسی بناتے ہیں اس میں اینڈ یوزر کا ہی نقصان کرتے ہیں۔ مثلاً یہ گاڑی مثال کے طور پہ کسی سپوز آپ کے نام پہ اگر گاڑی بک ہوئی ہوئی ہے، اور اگر آپ سے خرید کے میں اپنے نام پہ لے رہا ہوں، تو اس میں مجھے ٹیکس ڈال رہے ہیں بجائے آپ کو پنش کریں کہ آپ نے لیٹ کیوں گاڑی دی۔ تو وہ اس طرح ہی ہے کہ وہ بجائے کمپنی کو سختی کریں، وہ آپ پہ وہ رگڑا دے رہے ہیں کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے نا پرابلم ہے۔ تو یہ ساری مس مینجمنٹ ہے، بدنیتی ہے، صرف عوام کو لوٹ کسوٹ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ بینکنگ سسٹم سے جو اگر ہم نے بینکنگ کا بھی حساب ہے، بینکنگ نے بھی بزنس کو خراب کرنے میں بہت زیادہ اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ امپورٹڈ گاڑی انہوں نے بالکل فائنانسنگ بند کر دی، جس میں چھوٹی گاڑی بھی آتی ہیں، مڈل کلاس سے چھوٹی گاڑی بھی لیتی ہے نا، وڈز ہو گئی 660 cc میں چھوٹی گاڑی میرا وغیرہ ہو گئی، تو وہ جو ہے وہ بھی بینک فائنانس نہیں کرتا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ پھر وہ لیتے نہیں ہیں، اور لوکل گاڑی اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھنے سے اس میں آن بہت زیادہ بڑھ گیا، پریشر بڑھ گیا، وہ گاڑی اویلیبل نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ 30 لاکھ سے اوپر فائنانس نہیں کرتے ہیں۔ اب کسی بندے نے 2 کروڑ کی گاڑی پراڈو لینی ہے یا کروزر لینا ہے یا کوئی بڑی گاڑی لینی ہے، تو وہ 30 لاکھ روپیہ صرف بینک دے گا، باقی وہ خود دے گا، تو اس ظاہر ہے جب وہ سارا کچھ کروڑوں میں خود دے گا تو 30 بھی خود دے سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوا، مارکیٹ کو سیل بالکل رک گئی ہے۔ بینکنگ کا بھی کافی زیادہ نقصان ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کیا پالیسی ہے، یہ اپنی سمجھ کو یہ چاہیے کہ آپ نے اگر سختی کرنی ہے تو امپورٹ پہ کریں، سختی کرنی ہے تو ان کی جو لوکل مینوفیکچرر ہیں ان کی پروڈکشن پہ کریں، اس پہ سختی کریں۔ یہ بینک میں آپ نے سختی کر کے لوکل جو چھوٹا مڈل کلاس جو بینک کے ذریعے گاڑی لے سکتا ہے، آپ نے اس کو ہولڈ کر دیا، وہ بیچارہ بالکل پریشان ہو گیا، وہ لے ہی کچھ نہیں سکتا۔ یہ سارا آل مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ کون پلانر ہے کون نہیں ہے، یہ سارا
الٹیمیٹلی بیڑا غرق ہی یہ سسٹم کا کیا اور کچھ بھی نہیں. اچھا یہ ایک عام بندے, آپ کا تو بہت 20 سال سے زیادہ تجربہ ہے ماشاء اللہ سے, ایک عام آدمی گاڑی میں پہچان کر سکتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے کہ شاور ہے؟ نہیں, اس کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. یہ ہم لوگ یہاں سارا دن دیکھتے ہیں, کبھی پاک ویلز والے آتے ہیں, وہ آ کے وہ نئے نئے بچے آتے ہیں, وہ پین لے کے آگے گاڑی کو ایسے ٹچ کر کے وہ چیک کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا 20-25 سال کا تجربہ ہے, جو ہم نے چیک کرنی ہے وہ انہوں نے کیا کرنی ہے. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزگار سب کا لگایا ہوا ہے. بس یہ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے اب نئے بچے بھی ان ہو رہے ہیں, چلیں ان کا بھی, لیکن آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے, ٹائم لگے گا. ہم یہاں 20-25 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو کسی حالے کی ضرورت نہیں, ہم تو اپنی نظر سے الحمدللہ اپنے تجربے سے سارا کچھ دیکھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. لیکن ظاہر ہے ایک نیا ٹیکنالوجی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. لیکن ہمارا جو انفارچونیٹلی نا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, یہاں پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں کی گاڑیاں خراب کر کر کے استاد بنے ہوئے ہیں. یہاں کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں پر پراپرلی گاڑیوں کو سکھائے. جس طرح باہر کنٹریز میں کار لائن کو جو پراپر ایک ٹریننگ ہوتی ہے اس کی, اس کو آٹو موبائل انجینئر بولا جاتا ہے, یہاں کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بس یہاں ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, MBA کر لو, بس یہ اسٹڈیز ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کوئی نہیں. یہاں پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ آپ کو پراپرلی ایک انجینئر بنائے گاڑیوں کا. ویگن آر اور آلٹو, اس کی مہنگی ہونے کی وجہ آپ کو یہ قریب اوپر پہ چلانے والے لوگ نہیں, اوپر پہ اتنا ساری تو نہیں اوپر پہ چلتی. ویگن آر زیادہ گاڑی ساری اوپر پہ نہیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی زمانے میں ایکسل آئی کا ٹرینڈ ہوا تھا کہ جی ایکسل آئی ٹیکسی چلتی ہے, لوگ چلاتے ہیں, رینٹ پہ چلاتے ہیں. اب یہ اس کی ہے ویگن آر کی, لیکن الٹیمیٹلی ساری چل رہی ہے. اب لاہور میں ویگن آر ہے, کراچی میں میرا ہے, تو یہ تو نہیں ہے. لیکن یہ ساری ایسی نہیں ہوتی. اس میں دیکھیں نا کتنے پرسنٹ ہوں گے, 100% میں سے 5% ہوں گے, 10% گاڑیاں چل رہی ہوں گی, پر 90% لوگ بھی تو لیں گے نا. وہ نہیں لے پا رہے ہیں, وہ کہاں جائیں. مہنگائی ہے, گاڑی بہت مہنگی ہے. اچھا ایک مڈل کلاس کے لیے جو مہینے کا 20 سے 25 ہزار روپیہ کماتا ہے, اس کے لیے کوئی چھوٹی گاڑی اگر اس سے لینی ہو تو وہ کون سی لے سکتا ہے؟ نہیں, وہ بیچارہ وہ ہمارے شو روم پہ یہ گاڑیاں پڑی ہیں, اس کو یہی مل سکتی ہیں. ادھر کیمرہ کرو یار, یہ دکھائیں, اس کو یہی مل سکتی ہیں بیچارے کو, کیونکہ یہاں پر تو موٹر سائیکل نہیں ملتی. تو یہ جو ہے نا, یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ یہ زیادتی ہے. یہ مطلب جو ہے نا ہونا چاہیے. یہاں پر بینک سے گاڑی لینی ہو تو اگلے کی جان میں بن جاتی ہے, تو کون دے گا؟ یہ بہت مشکل حالات ہے. قسط آپ چھوٹی سے چھوٹی گاڑی کی قسط آپ کی 30-35 ہزار میں بنتی ہے, تو 20 ہزار میں کون آپ کو دے گا؟ ٹویوٹا یا ہونڈا, دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہے. یہی انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے مارکیٹ میں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب تیسری جو اب آپشن آئی ہے ہونڈائی کی, وہ ان کو ٹف ٹائم دے گی, لیکن آفٹر سم ٹائم کیا بھی ٹھیک ہے, لیکن ان سے آگے نہیں. کیا کس گاڑی میں اتنی مطلب سی سی میں پاور میں گاڑی آئی نہیں, اس کی 1000 cc میں آئی ہے, اور اس کی الینٹرا آئی ہے. الینٹرا نے مارکیٹ تھوڑی سی کی ہے, لیکن پھر بھی وہ نمبر 3rd پہ ہے. جن کے پاس آلریڈی یہ دونوں گاڑی ہوتی ہیں وہ لیتا ہے, ادروائز کوئی نہیں لیتا. تھینک یو سو مچ, ویلکم, بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ لوگ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حارث ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.